حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیات کا دروازہ جب تک کھلا ہے غنیمت جانو، یہ جلد تم پر بند کر دیا جائے گا، اور نیکی کے کاموں کو جب تک تمہیں قدرت ہے غنیمت سمجھو۔ اس شخص سے محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے، اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔ ہماری غیبت کرنے والے ہماری فلاح کی شان ہے کہ ہم کو خراج دیتے ہیں، اور اپنی صالح اعمال ہمارے اعمال نامہ میں منتقل کر دیتی ہے۔ جب کوئی بھی آبروئی یا رنج دینے والی بات تمہارے سامنے کسی شخص کی طرف سے نقل کرے تو اس کو جھڑک دو اور کہہ دو کہ تو اس سے بھی بدتر ہے، اس نے ہماری پس پشت یہ بات کہی ہے اور تو ہماری منہ پر کہتا ہے۔ اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں جب تک زمین پر رہنے والی کسی ایک شخص کا خوف بھی تیرے دل میں موجود ہے۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر صبر نہ ہو تو تنگدستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ مکانوں کی بنانے میں کیوں اپنی عمر ضائع کر رہی ہو، بسیں گے اور حساب دے گا تو۔ اے ابن آدم، اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، پھر پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور تنہائی میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنے طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو کمتر سمجھ لیا کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھا، اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کیا۔ اگر تو نے اللہ بھی بلند آواز سے کہا تو اس کے بھی تجھ سے حساب ہوگا کہ اخلاص سے کہہ دیا تھا یا ریا سے۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنی درہم و دینار پر۔ آخرت کو دنیا پر مقدم کرو، دونوں میں فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم کیا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ دولت حاصل کرو لیکن تمہاری ہاتھ میں رہے، دل پر قبضہ نہ کر پائے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکی ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتائی سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہاری پچھتائی میں روئے گا۔ میں نے نیکیوں کی دفتروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بہتر نیکی نہیں ملی۔ ریا، نفاق اور تکبر شیطان کی تیر ہے جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے۔ ایک عاشق کو لاکھوں جنتیں بھی مل جائے تب بھی اس کی دل کو قرار نہیں آتا، مگر جب تک وہ اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والی کو ملے گا۔ کتے کو جو ناپسندیدہ اور قابل مذمت کہا جاتا ہے تو اس کی صورت ہاتھ پاؤں یا کھال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان بد صفات کے سبب سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہی بد صفات جب آدمی میں نمایاں ہو جائے تو وہ آدمی بھی کتے ہی کی مانند کہلائے گا۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ جس بیوی سے تیرے والدین ناراض ہو اس کو طلاق دے دینا، اس صورت میں کہ والدین حق پر ہو، خدمت والدین میں داخل ہے۔ اگر ایک یہودی طبیب بھی تجھے کہہ دے کہ فلاں غذا آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک بچہ تجھے خبر دے کہ تیرے کپڑوں میں بچھو ہے تو بے دلیل کپڑے اتار پھینکتا ہے، لیکن اگر پیغمبر کہے کہ تیرے فلاں عمل میں آگ ہے، جہنم ہے، بربادی ہے، تو ہزار دلیل مانگتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے معززین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔